بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ایوبی نے سب کے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہم دشمن کے علاقوں میں سے گزر کر جا رہے ہیں؟ میرے دوستو، ہم احتیاط کے اصولوں پر جنگ لڑتے رہے ہیں۔ پیش قدمی سے پہلے ہم پہلوؤں کی حفاظت اور پسپائی کا راستہ دیکھتے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صلیبی فلسطین پر قابض ہیں اور وہ دمشق اور بغداد پر قابض ہو کر مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ زیاد کا بیٹا طارق سمندر سے دور مصر کے ساحل پر بیٹھا رہتا تو یورپ تک اسلام کا پرچم کبھی نہ پہنچتا۔ قاسم کا بیٹا محمد اس خطرناک اور اس قدر لمبی مسافت طے کر کے ہندوستان پہنچا تھا جس سے تاریخ کے ورق بھی پھڑپھڑا اٹھے تھے۔ صلیبی بہت دور سے ہماری سرزمین پر آئے تھے۔ اگر آپ اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں آگ میں سے گزرنا ہوگا۔ اگر صرف حکومت کرنی ہے تو آؤ مصر اور شام کو ٹکڑوں میں بانٹ لیں اور بادشاہ بن کے بیٹھ جائیں۔ پھر اپنی اپنی بادشاہی کو قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں اور یہودیوں سے مدد لیتے رہیں گے اور اپنا دین و ایمان ان کے پاس گروی رکھ دیں گے۔ ایک سالار نے اٹھ کر کہا، محترم سلطان، ہم احکام اور ہدایات کے منتظر ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس سے خوفزدہ نہیں کہ ہم دشمن کے علاقے سے گزریں گے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ ان علاقوں سے گزرتے ہوئے ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ کیا ہر دستہ اپنی حفاظت خود کرے گا؟ نہیں، میں انہی ہدایات کی طرف آ رہا تھا۔ ہر دستہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے گا۔ دائیں بائیں آگے اور پیچھے جو کچھ ہوتا رہے اس کی طرف آپ دھیان نہیں دیں گے۔ رسد اکٹھی نہیں جا رہی، اسے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ دشمن اسے تباہ نہ کر سکے۔ ساری فوج کی حفاظت چھاپہ مار جیش کریں گے۔ چھاپہ ماروں کے سالار سارے مصری یہاں موجود ہیں۔ انہیں بہت پہلے ہدایات دے دی گئی تھیں۔ انہوں نے چھاپہ ماروں کو تربیت اور مشق دے لی ہے۔ باقی سب اپنی نظریں بیروت پر رکھیں گے۔ سلطان ایوبی نے ہر قسم کی ہدایات دے کر کہا، کوچ آج رات کے پہلے پہر ہوگا اور سب سے ضروری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کمرے سے باہر کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ سپاہیوں اور کمانڈروں تک کے کان میں نہ پڑے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیروت میں اس کے استقبال کا انتظام کر دیا گیا ہے اور وہ فرنگیوں کو بے خبری میں شاید نہ دبوچ سکے۔ رات کو جب فوج کوچ کر رہی تھی، سلطان ایوبی اپنی ہائی کمان کے سالاروں کے ساتھ راستے میں کھڑا ہر دستے کی سلامی لے رہا اور دعائیں دے رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے ایک بیٹے کا بزرگ اتالیق بھی کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی اساتذہ اور علماء کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ محمد ابو حدید کی تحریروں کے مطابق جب فوج کا آخری دستہ بھی چلا گیا تو سلطان ایوبی بھی روانہ ہونے لگا تو اس کے بیٹے کے اتالیق نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یوں ہے، آج نجد کے پھول ارارا کی خوشبو سے لطف اٹھا لو، شام کے بعد یہ پھول نہیں ملا کرتا۔ یہ مصری وقوع نگار لکھتا ہے کہ اس وقت تک سلطان ایوبی کا مزاج حشاش بشاش تھا، مگر یہ شعر سن کر اس پر اداسی طاری ہو گئی۔ اس نے بوقت رخصت اس شعر کو بدشگوفی سمجھا۔ وہ فوج کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے اپنے سالاروں سے کہا، اس بزرگ سے مجھے توقع تھی کہ الوداعی کے وقت دعا دیں گے۔ انہوں نے ایسا شعر سنا دیا ہے جس نے میرے دل پر بوجھ ڈال دیا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ اس روانگی کے بعد سلطان ایوبی مصر آ ہی نہ سکا۔ اس کی باقی عمر سرزمین عرب پر جنگ و جدل میں ہی گزر گئی اور مصر والوں کو ارار کا یہ پھول پھر کبھی نظر نہ آیا۔ مصر سے سلطان کی روانگی مئی سن 1182 میں ہوئی تھی۔ صحرا کا وہ خطہ بڑا ہی ہولناک تھا جہاں صلیبی جاسوسوں اور تخریب کاروں کا قافلہ داخل ہو گیا تھا۔
اسحاق ترک ان کا قیدی تھا، لیکن اب اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے۔ 2 دن اور 2 راتیں بعد اس کے ہاتھ کھانے کے وقت کے سوا ہر وقت بندھے رہتے تھے۔ اس نے اس پارٹی کے سربراہ سے کہا تھا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کر جائے گا کہاں؟ پاپیادہ تو وہ کہیں نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے 2 کوس چلے گا اور صحرا اسے اسی طرح بے ہوش کر کے ختم کر دے گا جس طرح وہ بے ہوش ہو کر پکڑا گیا تھا۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھیں۔ اسحاق ترک نے ان پر اعتماد جما لیا۔ اس نے سلطان ایوبی اور دوسرے مسلمان حکمرانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے صلیبی سربراہ کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا جاسوس بن جائے گا، مگر اس سے جب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیا راز لے کر جا رہا تھا تو وہ صحیح جواب نہیں دیتا تھا۔ 2 صلیبی لڑکیوں کی رقابت بدستور چل رہی تھی۔ میرینیا اپنے سربراہ کی منظور نظر تھی اور باربرا کو سربراہ نے اس حد تک دھتکار دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی بات کرتا طنزیہ انداز سے کرتا تھا۔ باربرا بجھ کے رہ گئی تھی اور میرینیا اس کوشش میں تھی کہ وہ اسحاق ترک کے سینے سے وہ راز نکال لے جو وہ قاہرہ لے کے جا رہا تھا۔ اس دلکش لڑکی نے راتوں کو اسحاق کے پاس بیٹھ کر اس کے جذبات کو مشتعل کرنے کا ہر داؤ آزما لیا، لیکن اسحاق پتھر کا بت بنا رہا۔ باربرا کی خواہش یہ تھی کہ اسحاق میرینیا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ پارٹی کے سربراہ کے بعد کا رتبہ مارٹن نام کے ایک آدمی کا تھا۔ یہ آدمی باربرا کو چاہتا تھا، مگر باربرا نے اسے بری طرح دھتکار دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دھمکیاں بھی دے چکا تھا کہ اس نے قاہرہ میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا دلائے گا۔ یہی دھمکی اسے سربراہ بھی دے چکا تھا۔ وہ مایوس تو تھی ہی، پر اب خوفزدہ بھی رہنے لگی تھی۔ باربرا کا خون اس وقت کھولتا تھا جب میرینیا اس کے ساتھ طنزیہ بات کرتی تھی۔ ایک روز اس نے باربرا سے کہا، باربرا، تم اس کام کے قابل نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے ہی نہیں، تم کسی کعبہ خانے میں ناچنے اور گاہکوں کا دل پرچانے والی عورت ہو۔ میرا کمال دیکھو، صحرا میں بھی ایک مسلمان جاسوس پکڑ لیا ہے، یہ میرا شکار ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، بیروت میں اس کا مجھے انعام ملے گا۔ باربرا جل اٹھی۔ اس رات اس کا دماغ جیسے جواب دے گیا۔ مارٹن تو اس کے پیچھے پڑا ہی رہتا تھا۔ اس رات وہ خود مارٹن کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میرینیا سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے اس خوف کا اظہار بھی کیا کہ بیروت پہنچ کر اسے سزا ملے گی، کیونکہ قاہرہ میں اس سے اپنی زمین دوست سرگرمیوں میں کوتاہی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے بس اور تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارٹن سے مدد، ہمدردی اور پناہ مانگ رہی تھی۔ مارٹن تو اس کا شیدائی تھا۔ اس نے باربرا سے مدد کا معاوضہ یہ مانگا کہ اسی کی ہو جائے۔ باربرا کون سی شریف لڑکی تھی، اس لیے وہ مان گئی۔ گناہوں میں پلی ہوئی اور گناہوں کی تربیت یافتہ لڑکی کے لیے یہ معاوضہ جو مارٹن نے مانگا تھا کوئی زیادہ نہیں تھا۔ مارٹن نے فوراً ایک ترکیب سوچ لی اور باربرا کو بتا دی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے اگلی رات مقرر کی گئی۔ اگلی رات جہاں قیام کیا گیا وہ صحرا کا بڑا ہی ہولناک خطہ تھا۔ دور دور تک عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، بعض ستونوں اور میناروں جیسے تھے، بعض ٹیڑھی ٹیڑھی دیواروں کی طرح اور کچھ جانوروں کی شکلوں کے بھی تھے۔ یہ ٹیلے بکھرے ہوئے تھے، پانی اور سبزے کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ رات کو یہ ٹیلے یوں نظر آتے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ اس خطے میں قافلہ شام کا اندھیرا پھیل جانے کے بعد رکا۔ مارٹن نے اندھیرے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا گھوڑا اپنے خیمے کے ساتھ باندھا اور زین اتار کر اس کے قریب رکھ دی۔
اسحاق کے لیے الگ خیمہ تھا جو مارٹن نے اپنے قریب نصب کرایا تھا۔ اسحاق کے متعلق اب سربراہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ رات گھوڑوں اور اونٹوں کے ارد گرد محافظ ہوتے تھے۔ ایسا امکان نہیں تھا کہ اسحاق گھوڑا کھول لے گا، کسی کو پتہ چلے بغیر زین کس لے گا اور بھاگ نکلے گا۔ قافلے والے تھکے ہوئے تھے، اس لیے سب سو گئے۔ اسحاق بھی سو گیا تھا۔ آدھی رات کو کسی کے آہستہ آہستہ ہلانے پر وہ جاگ اٹھا اور سرگوشی سنائی دی، اٹھو، ساتھ والے خیمے کے پاس گھوڑا کھڑا ہے، زین پاس پڑی ہے، دیر نہ کرو، بھاگو۔ کون ہو تم؟ باربرا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ مجھے تم سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ہی تھی جس نے تمہیں بتایا تھا کہ ہم سب صلیبی جاسوس ہیں اور تمہیں غلط بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ وقت ضائع نہ کرنا، سب سوئے ہوئے ہیں، جلدی اٹھو۔ گھوڑے والے خیمے سے بائیں طرف ہو جانا، آگے راستہ صاف ہے۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی، وہاں کمان پڑی تھی۔ اس نے کمان اور تیروں کی ترکش اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل کر اس راستے کے قریب بیٹھ گئی جو اس نے اسحاق کو فرار کے لیے بتایا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے گھوڑے پر زین ڈال کر کس لی، گھوڑا کھولا اور دبے پاؤں چل پڑا۔ ریت پر گھوڑوں کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ خیمے سے ذرا دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ اور آگے جا کر اس نے ایڑی لگائی۔ صحرا کی خاموش اور خنک رات میں کمان کی پنگ سنائی دی اور ایک تیر اسحاق کی پیٹھ میں اتر گیا۔ فوراً بعد دوسرا تیر آیا اور یہ بھی اس کی پیٹھ میں لگا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کا شور سنائی دیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، اٹھو جاگو۔ سب جاگ اٹھے، مشعلیں جلا لی گئیں۔ باربرا شور برپا کیے ہوئے تھی کہ قیدی بھاگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ بہت جلدی گھوڑے دوڑا دیے گئے، انہیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا تھا۔ اسحاق کو 2 تیروں نے گھوڑے سے گرا دیا تھا اور گھوڑا کچھ دور پڑا تھا۔ تیر قریب سے چلائے گئے تھے، اس لیے جسم میں گہرے اتر گئے تھے۔ اسحاق ابھی ہوش میں تھا، اسے اٹھا کر لے آئے۔ سربراہ نے اس سے پوچھا کہ اسے بھاگنے میں کس نے مدد دی تھی۔ اس نے جواب دیا، نہیں، میں نے گھوڑا اور زین دیکھی، سب سو گئے تھے اور میں بھاگ اٹھا۔ اس کے فوراً بعد وہ غشی میں چلا گیا اور غشی میں ہی شہید ہو گیا۔ باربرا نے کہا، میں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے اور بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اتفاق سے کمان اور ترکش میرے خیمے میں تھے، میں نے اٹھائی اور اس کے پیچھے دوڑی۔ یکے بعد دیگرے 2 تیر چلائے، دونوں اسے لگ گئے ورنہ یہ نکل گیا تھا۔ میرینیا نے باربرا سے پوچھا، آج ہی یہ اتفاق کیوں ہوا کہ کمان اور ترکش تمہارے خیمے میں تھے؟ سربراہ نے کہا، اور مارٹن، یہ گھوڑا تمہارا تھا؟ یہ کہاں تھا اور زین کہاں تھی؟ ایک محافظ نے کہا، یہ گھوڑا قیدی کے خیمے کے قریب بندھا تھا۔ باربرا نے غصے سے کہا، تم میرے اس کارنامے پر مٹی ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ کوئی اہم راز قاہرہ لے جا رہا تھا۔ میں نے اسے صرف بھاگنے سے نہیں روکا بلکہ ایک راز قاہرہ پہنچنے سے روکا ہے۔ یہ دراصل مارٹن کا تیار کیا ہوا ڈرامہ تھا کہ اسحاق کو بھاگنے کی سہولت دو اور باربرا گاد میں بیٹھ کر اس پر تیر چلائے تاکہ یہ کارنامہ باربرا کے کھاتے میں لکھا جائے۔ مگر ان کا سربراہ تجربہ کار جاسوس اور سراغ رساں تھا۔ اس نے مارٹن اور باربرا کو گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، مارٹن، میں اس پیشے میں تم سے بہت عرصے پہلے آیا تھا۔ بیروت پہنچنے تک تم اور باربرا کوئی بہتر جواب سوچ لو۔ یہ ان لوگوں کی ذاتی اور رقابت اور دوستی دشمنی کی سیاست تھی جس کا شکار سلطان ایوبی کا ایک بڑا ہی قیمتی جاسوس ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی پیش قدمی بہت تیز تھی،
اس کی فوج آدھی سے زیادہ مسافت طے کر کے اس علاقے میں داخل ہو گئی تھی جس پر صلیبیوں کا سایہ پڑا ہوا تھا۔ اس جگہ تک فوجیوں کا حلیہ ایک جیسا تھا، گرد کی تہوں میں کسی کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا جب صحرا لوہے کی طرح تپ رہا تھا۔ سب نے منہ سر کپڑوں میں لپیٹ رکھے تھے، کوئی بھی اجازت کے بغیر پانی نہیں پی سکتا تھا، دستے ترتیب میں نہیں رہے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے سواروں نے پیادوں کو باری باری گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کرنا شروع کر دیا۔ فضا جل رہی تھی اور ایک گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ کبھی چند سپاہی مل کر کوئی ترانہ گاتے تھے اور فوج جنون اور وجد کی کیفیت میں چلی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فوج کے درمیان جا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے گھوڑے سے ذرا اوپر اٹھ کر دیکھا اور گھوڑے کا رخ بدل کر ایڑی لگا دی۔ اس کی ہائی کمان کے سالار اور دیگر عملہ جس میں تیز رفتار قاصد تھے اس کے پیچھے تھے۔ آگے وہی علاقہ تھا جہاں اسحاق ترک شہید ہوا تھا۔ ڈراؤنی شکلوں کے ٹیلے تھے۔ سلطان ایوبی نے ان ٹیلوں کے درمیان جا کر گھوڑا روک لیا اور چھاپہ مار دستوں کے کمانڈر سارم سے کہا، سارم دوست، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے، اپنے دستوں کو پھیلا دو، ہر جیش دوسرے سے دور رہے، آگے جانے والے جیش فوراً مل جائیں اور باقی فوج اسی طرح چلتی رہے۔ سارم مصری کے جانے کے بعد سلطان ایوبی نے دوسروں سے کہا، کچھ بھی ہو جائے فوج پیش قدمی جاری رکھے، ہم دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ احکام اور ہدایات دے کر سلطان ایوبی نے گھوڑا آہستہ کر دیا۔ اسے ایک طرف زمین پر ایسے آثار نظر آئے جیسے یہاں کوئی مسافر رکے ہوں، وہیں ایک لاش پڑی نظر آئی جو ریت میں دبی ہوئی تھی لیکن نظر آتی تھی۔ سلطان رک گیا۔ یہ لاش کھائی ہوئی تھی اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے اس ڈھانچے کو سیدھا کیا، پیٹھ میں 2 تیر لگے ہوئے تھے، چہرے کا گوشت سوکھ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، جانے دو، کسی قافلے کا مقتول معلوم ہوتا ہے، صحرا میں آ کر انسان پاگل ہو جاتے ہیں۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اپنا قابل اعتماد جاسوس اسحاق ترک تھا جو اسے یہ بتانے آ رہا تھا کہ بیروت نہ جانا۔ صلیبیوں نے وہاں اپنی فوج کو جس طرح پھیلا رکھا تھا اس کا نقشہ اس نے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ اسحاق کی ہڈیوں کا پنجرہ اسے کچھ بھی نہ بتا سکا۔ چھاپہ مار جیش اس طرح پھیل گئے کہ پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کے پہلوؤں میں 2-3 میل دور تک چلے گئے۔ چند ایک جیش ہر اول سے بھی آگے نکل گئے اور عقب میں بھی چلے گئے۔ ان کی جنگ بیروت سے دور ہی سے شروع ہو گئی۔ اس ڈراؤنے علاقے سے آگے نکل گئے تو رات آ گئی پر فوج چلتی رہی۔ آدھی رات کے قریب پڑاؤ کا حکم ملا۔ فوج رک گئی لیکن چھاپہ مار متحرک اور سرگرم رہے۔ ان کے لیے احکام یہ تھے کہ کوئی مشکوک آدمی نظر آئے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دو، کوئی قافلہ دیکھو تو اسے بھی روک لو، اور فوج بہت دور آگے نکل جائے تو اسے چلنے کی اجازت دے دو۔ فوج چلتی رہی اور رکتی رہی۔ سورج طلوع ہوتا اور مجاہدوں کے اس قافلے کو جھلساتا اور غروب ہو جاتا۔ سلطان کو پہلی اطلاع ملی کہ صلیبیوں کی سرحد کی ایک چوکی پر اپنے چھاپہ ماروں نے شبخون مار کر سب کو ختم کر دیا ہے۔ رگزر ختم ہوتا جا رہا تھا، درخت بھی نظر آنے لگے تھے اور کہیں کہیں سبزہ بھی دکھائی دیتا تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ بیروت میں بالڈون اپنے مختلف فوجی شعبوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی وہی اطلاع تھی کہ سلطان ایوبی بیروت کا محاصرہ کرے گا۔
اس نے اس کا انتظام تو کر لیا تھا، لیکن اسے اس سے آگے کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ سلطان ایوبی نے قاہرہ سے کوچ کیا ہے یا نہیں۔ اس دوران جاسوسوں کا وہ قافلہ بھی بہروت پہنچ گیا تھا جس نے اسحاق ترک کو پکڑا اور مارا تھا۔ یہ قافلہ بھی بالڈون کو کوئی خبر نہ دے سکا۔ بالڈون نے دیکھ بھال کے لیے 20-25 گھڑ سواروں کا ایک جیش آگے بھیجا تھا، وہ بھی واپس نہیں آیا تھا۔ وہ واپس آ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ گھڑ سواروں کا جیش بہت دور نکل گیا تھا۔ اسے دور سے گرد اٹھتی نظر آئی جو کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے گرد کے یہ بادل فوج کے ہی اڑائے ہوئے ہو سکتے تھے۔ گھڑ سوار ٹیلوں کے اندر چلے گئے۔ ان کا کمانڈر ایک ٹیلے پر چڑھا اور کہیں سے ایک تیر آیا جو اس کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ دوسرے سوار نیچے تھے۔ اچانک ان پر بھی تیر برسنے لگے۔ ان میں سے چند ایک نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سارے مصری کے چھاپہ ماروں نے کسی کو زندہ نہ جانے دیا۔ ان کے ہتھیار اور گھوڑے قبضے میں لے لیے گئے۔ کوئی خبر نہ ملنے کے باوجود بالڈون اور اس کے جرنیل مطمئن تھے۔ انہوں نے بیروت کو محاصرے سے بچانے کے لیے نہایت کارگر انتظامات کر رکھے تھے۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھے کہ سلطان ایوبی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چھاپہ ماروں کے حملوں اور سرگرمیوں کی اطلاع زیادہ آنے لگی تھی۔ اب تو یہ اطلاع بھی آنے لگی تھیں کہ اتنے میل دور دشمن کے ایک دستے کے ساتھ جڑپ میں اتنے چھاپہ مار شہید اور اتنے زخمی ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی ایسی ہر اطلاع پر ایک ہی جواب دیتا: شہیدوں کو کہیں دفن کر دو اور زخمیوں کو پیچھے بھیج دو۔ یہ سلطان ایوبی کی جنگی اہلیت کا کمال تھا کہ وہ اپنی فوج کو ایسے علاقے سے صحیح و سالم لے جا رہا تھا جہاں جگہ جگہ دشمن موجود تھا۔